بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، ایمان بالآخرہ کا ذکر اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمان بالآخرہ میں قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے پانچویں بڑی نشانی چوپائے کا نکلنا ہے، جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ دابۃ الارض کا مطلب زمین سے نکلنے والا جانور۔ اس کا تذکرہ سورہ نمل آیت نمبر 82 میں اللہ نے کیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو ان سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ آیات کون سی ہے؟ وہی قیامت کی نشانیاں۔ قیامت آئے گی اور اس کے آنے سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور قتادہ کا قول ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تُكَلِّمُهُمْ، یہ ان سے باتیں کرے گا، یعنی ان سے مخاطب ہوگا، خطاب کرے گا۔ ابن جریر نے اس بات کو راجع قرار دیا، یعنی بات کرنے کا مطلب ان سے مخاطب ہوگا، خطاب کرے گا۔ ابن جریر نے اس بات کو راجع قرار دیا ہے کہ ان سے یہ کہتے ہوئے خطاب کرے گا۔ کیا کہتے ہوئے خطاب کرے گا؟ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگوں کو ہماری آیات، ہماری نشانیوں پر یقین نہیں تھا۔ یہ کون کہے گا؟ دابۃ الارض، وہ جانور کہے گا جو زمین سے نکلے گا۔ اور یہی حضرت علی اور عطا سے بھی مروی ہے۔ البتہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قول محل نظر ہے۔ پھر کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے بات کرے گا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے تُكَلِّمُهُمْ، ان سے بات کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں زخم لگائے گا، اس معنی میں کہ کافر کی پیشانی پر لکھے گا کہ کافر، اور مومن کی پیشانی پر لکھے گا مومن۔ یہ جانور نکلنے کے بعد ایسا کرے گا، یعنی تُكَلِّمُهُمْ، کلام کرنے کا مطلب وہ کافر کی پیشانی پر کافر اور مومن کی پیشانی کے پر مومن لکھے گا۔ انہی سے مروی ہے کہ ان سے خطاب کرے گا، انہیں زخم لگائے گا۔ یہ قول سب کو منظم کر دیتا ہے، یعنی ساری باتیں اس میں آ کر جمع ہو جاتی ہے، اور یہی سب سے قوی اور بہتر ہے جو دونوں باتوں کا جامع ہے۔ یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ان ساری تفاسیر کی روشنی میں ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ چوپایا جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، یعنی اس کے نکلنے کا وقت کب ہوگا؟ جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، معاملات خراب ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ بگاڑ کیسے ہوگا؟ آگے اس کی تفاصیل آ رہی ہے۔ علماء کا اٹھا لیا جانا، علم کا اٹھا لیا جانا، اور دین اور عقیدے کے پر لوگوں کا عمل نہ کرنا، یہ ساری چیزیں بنیاد بنے گی۔ تو یہ چوپایا جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، معاملات خراب ہو چکے ہوں گے، دین کے پر صحیح سے عمل نہیں ہوگا، تب نکلے گا۔ اللہ کے احکامات کی پامالی اور دین حق میں تبدیلی کیے جانے کے وقت اخیر زمانے میں نکلے گا۔ دو چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے، اللہ کے احکامات کی پامالی، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، دین کے مطابق لوگ نہیں چلیں گے، اور یہ چیزیں آپ اگر دیکھیں تو دھیرے دھیرے معاملات ویسے ہی بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے میزان میں لوگوں کے عقیدے کو تولیں،
ان کی عبادات کو، ان کے معاملات کو، ان کے اخلاق و کردار کو تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو حقیقت میں کتاب و سنت کے میزان میں عقیدے، معاملات، عبادات، اخلاق کے اعتبار سے فٹ بیٹھتے ہیں۔ اکثریت اس معاملے کے اندر لاپرواہ ہے اور دین اور اس کے احکامات کی پامالی کر رہی ہے۔ اور دین حق میں تبدیلی کیا جانا، دین حق میں تبدیلی کیا ہوگی؟ بدعت، خرافات کے ذریعے اللہ کی توحید کی جگہ شرک ہوگا، جیسا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر مزارات کو، غیر اللہ کے در کو آباد کر رہے ہیں۔ دین کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں بزرگان دین کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر نعوذ باللہ بزرگان دین کو لوگوں کا حاجت روا، مشکل کشا مانا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ دجال نکلے گا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے نکلنے سے پہلے 30 کذابون، 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، یعنی وہ دجال کے آنے کا وارم اپ ہوگا۔ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جب یہ چھوٹے موٹے دجاجلہ ایسا کام کر رہے ہیں تو بڑا دجال کتنا خطرناک ہوگا۔ دھوکہ کھلا ہوا دیتے ہیں۔ ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا جو کل 22 رجب تھا، اس اعتبار سے لوگوں نے کوڑا بھرا، جو حقیقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، جو شیعہ اور رافضیوں کے لیے ننگی تلوار تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا دشمن حقیقت میں دشمن نہیں، انہیں صحیح راستے پر لانے والے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وفات پا گئے سن 60 ہجری کے اندر، تو ان لوگوں نے 22 رجب کو خوشی میں چوری چھپ کے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، پوریاں بنائی، حلوے بنائے، کونڈے کے اندر بھرا اور اسے لوگوں کے درمیان خوشی خوشی تقسیم کیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ حقیقت میں یہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی پیدائش، ان کی ولادت کی خوشی میں ہے، حالانکہ 22 رجب کو جعفر صادق کی ولادت ہوئی نہیں۔ دو الگ الگ اقوال ہے، کچھ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ان کی ولادت ہوئی۔ تو جب ان کی ولادت ہی ثابت نہیں ہے 22 رجب کو، تو پھر یہ منانا کیا مانا؟ دراصل یہ چوری چھپے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے، ان کی وفات کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اب یہاں آج کے یہ چھوٹے چھوٹے دجال کیا کہتے ہیں؟ ان ساری رافضیوں اور شیعوں کی باتوں کو چھپا کر جو حقیقت میں ہمیں توحید کے بجائے شرک کے راستے کے پر لے کر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ نذر و نیاز غیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ حضرت جعفر صادق کے لیے، اور اس امید کے پر کہ اس نذر اور نیاز کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے چڑھانے، اس کے بانٹنے کی وجہ سے، حلوہ پوری بنانے کی وجہ سے، کونڈے میں بھرنے کی وجہ سے آج کے دن جو بھی منت ہم مانیں گے، جو دعائیں ہم مانگیں گے، وہ ساری دعائیں قبول ہونے والی ہے، اور وہ حضرت جعفر صادق کے واسطے سے قبول ہوگی۔ اللہ ہوا شرک، جبکہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے 22 رجب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پورے سال زندگی کے کسی بھی موقع پر، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، صبح ہو، کسی بھی وقت اللہ کو پکارو، اللہ ہماری پکار کو سننے کے بعد ہماری مدد کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی مدد کے لیے ہر وقت اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں تاریخ کی تعین نہیں ہے۔ اب یہاں پر دھوکہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس کے ذریعے دو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نذر و نیاز کرتے ہیں، غربا مساکین کو کھلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی اصل شرکیات اور خرافات کو چھپا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ محروم ہیں، جو اس کے بارے میں لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، جو انگریزوں کے زمانے کی پیداوار ہیں، ہم انگریزوں کے زمانے کی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پیداوار ہیں۔ ہمارا دعویٰ کتاب و سنت کے پر عملداری ہے، جس طرح اصحاب کرام نے عمل کیا، وہ خالص دین جو اصحاب کرام کے زمانے میں تھا، اسی دین کو ماننا، اسی کو پھیلانا، اور ہر قسم کے شرک اور بدعات سے امت کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم نے دین کو اصحاب کرام کی فہم، اسلاف کرام کی سمجھ کے مطابق، فقہ کے مطابق سمجھا، یہ نہیں کہ ہماری اپنی کوئی سمجھ ہے۔ اور یہاں یوٹیوب کے بنانے والے ایک مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، اہل حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے دراصل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پیدا ہو گیا
اور بڑا خطرناک فرقہ ہے۔ یہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑتا ہے اور یہ خود اس کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو ہم سمجھیں گے وہی ہے۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسی عالم کو نمائندہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارا جو عالم سمجھائے گا وہ سمجھیں گے۔ تو کہا کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر امام صاحب کو کسی امام کے مقلد کیوں نہیں بن گئے، اس کی فقہ کے تابع کیوں نہیں ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا اس طرح تعارف کرنا ہی سامنے والے کی جہالت کی دلیل ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم خود کتاب و سنت کو سمجھیں گے، بلکہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ کتاب و سنت کے اوپر عمل اور اس کو سمجھنا، یہ دراصل علی فہم السلف، علی فہم الصحابہ، جس طرح صحابہ نے اسلاف کرام نے سمجھا انہی کی سمجھ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں، ان کی فہم، ان کی فقہ کو مقدم رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا وہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اپنی سمجھ سے کتاب و سنت کی تعبیر، اس کی تفسیر نہیں بیان کرتے، نعوذ باللہ، یہ ہمارا دعویٰ بھی نہیں ہے، نہ عمل ہے۔ اور اگر کوئی اس طریقے کا کرتا ہے تو وہ اہل حدیث ہے ہی نہیں۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی کے اندر سمجھتا ہے، اپنی سمجھ نہیں بلکہ جس طرح اصحاب کرام اور اسلاف کرام نے سمجھا ہے۔ تو یہ دراصل دجاجلہ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ اہل حدیث، اسلاف، سلفی، ان لوگوں کے تعلق سے جو اصل شعور ہونا چاہیے، سمجھ ہونا چاہیے، منہج ہونا چاہیے، اسے لوگوں کے درمیان نہیں بیان کرتے، بلکہ انہیں بڑا خطرناک گمراہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی انگریزوں کی پیداوار کہیں گے، کبھی یہ کہیں گے کہ نہیں یہ کتاب و سنت کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، اصحاب کرام کو کنارے لگاتے، امامان دین کو کنارے لگا دیتے، بزرگان دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ صرف حقیقت میں کھلا ہوا دھوکہ ہے جو آج کے چھوٹے موٹے دجال جماعت اہل حدیث کے تعلق سے عمومی طور کے پر لوگوں کو دیتے آئے ہیں۔ اگر آپ کو اہل حدیثیت، سلفیت کو سمجھنا ہے تو پھر اس طرح کے جو دروس ہو رہے ہیں عقیدے کے، الحمدللہ علماء اہل حدیث موجود ہیں، ان کی تقاریر سنیے، ان کے دروس کو اٹینڈ کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں اہل حدیث کا منہج، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی کتاب، جو انتہائی اہم کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد، یہاں پر بھی دیکھیے کیا حضرت شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے اپنی سمجھ یا اپنی باتوں کو رکھا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیے کہ امامان دین اور اصحاب کرام کے اقوال، ان کی فہم کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول، عطا کا کیا قول، قتادہ کا کیا قول، حسن کا کیا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے۔ ان سارے لوگوں کے اقوال کی روشنی میں باتیں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنی فہم، اپنی سمجھ کو نہیں رکھا گیا ہے۔ اب یہاں آئیے اسی کے پر، یہ کہتے ہیں کہ یہ چوپایا جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، اللہ کے احکامات کی پامالی اور دین حق میں تبدیلی کی جائے گی، اس وقت اخیر زمانے میں ہوگا، اور یہ دھیرے دھیرے ہوتے جا رہا ہے، جس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ ان کے سامنے زمین سے چوپایا نکالے گا، سارے لوگوں کے سامنے وہ جانور زمین سے نکلے گا، اور یہ کہا جاتا ہے مکہ سے نکلے گا، سرزمین مکہ سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ کے علاوہ کسی اور شہر سے نکلے گا، پھر لوگوں سے بات کرے گا۔ علامہ قرطبی نے اس کی تفسیر میں کہا اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ کی بات پوری ہونے کے وقت، یعنی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہماری بات پورے ہونے کا وقت آئے گا، تو اس کے تفسیر میں کہتے ہیں اس کے معنی میں اختلاف ہے، بات پوری ہونے کے وقت، اور چوپائے کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی اللہ کی بات پوری ہونے کے وقت یعنی ان پر غضب واجب ہو جائے گا، یہ اللہ کی بات پوری ہونے کا مطلب ہے، یعنی ان پر اللہ کا غضب، غصہ واجب ہو جائے گا۔ یہ قتادہ کا قول ہے، اور مجاہد کا قول ہے کہ ان پر قول ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی اس بات کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، کہ جب اللہ کی بات پوری ہونے کا وقت آئے گا یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیں گے تو ان پر اللہ کی ناراضگی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ
حضرت ابن عمر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ دراصل یہ قول آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستفاد ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، اللہ تمہارے پر ممکن ہے ایسا عذاب نازل کرے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستفاد ہے۔ امر بالمعروف النہی عن المنکر کا فریضہ یہی امت محمدیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ آل عمران میں؟ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت کہا۔ اب بتائیے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں، تو دنیا میں کچھ بھی کہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے۔ ہم اس کی بنیاد کے پر نہ ذلیل ہو سکتے ہیں، نہ کمتر ہو سکتے ہیں، نہ ہمارا مقام کم ہو سکتا ہے، نہیں۔ لیکن کب یہ مقام ملے گا؟ خیر امت ہم کب بنیں گے؟ جب ہم یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری نبھائیں گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تین چیزیں بیان کی اللہ نے، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اللہ پر ایمان رکھنا، جسے توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ امت محمدیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء اپنے لیول کے پر کام کریں، ہم اگر اپنے دوستوں کے درمیان ہیں، وہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر دوستوں کو دیکھے کہ وہ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، ہمارے علم ہے، ہم منع کریں۔ اور اچھی بات جو ہم نے سنی ہے درس کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، یا ہم نے اگر پڑھا ہے دوسرے دوستوں کے اندر شیئر کریں، اسے پھیلائیں لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان۔ اپنے گھر میں ان ساری چیزوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ ہر کسی کو اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے لیول، اپنی سطح سے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو پھر سمجھ لیجیے اللہ ایسا عذاب نازل کرے گا، دعائیں مانگیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی دعا کی قبولیت میں بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ شرط ہے۔ آج اگر ہمیں لگتا ہے کہ اتنی دعائیں کرنے کے بعد، یہاں ہم دعائیں کر رہے ہیں، حرم تک دعائیں کی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے کہ دعاؤں کے اندر اثر نہیں ہے، دعا کی بنیاد کے پر نتائج برآمد نہیں ہو رہے، حالات درست نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہم کو دی گئی تھی وہ ہم نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ ہماری دعاؤں کو نظر انداز کر دے رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، جو شرط اللہ نے لگائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بات ثابت ہونا، جیسا کہ آگے اللہ نے کہا وقع القول، بات ثابت ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی موت ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا بخاری کی روایت کہ اللہ علموں کو ایسے نہیں اٹھائے گا، ینتزعہ، کہ اللہ اسے کیسے اٹھائے گا؟ وہ علماء کے اٹھانے کے ساتھ دین کا علم اٹھائے گا، یعنی علماء جاتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور دین کا علم اٹھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ دین کی صحیح ترجمانی کرنے والے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانے والے علماء ہیں۔ جب علماء ہی نہیں رہیں گے تو پھر دین کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ جیسا کہ ایک بہت شاندار گاڑی ہے اور اس گاڑی کو چلانے والا، مینٹین کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو اتنی اعلیٰ اور شاندار گاڑی رکھنے کا فائدہ ہی کیا جب اسے چلانے والا، اس کو مینٹین کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو۔ تو ایسے ہی اللہ کا دین، اسے لوگوں تک پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جب علماء ہی نہیں رہیں گے تو کتاب و سنت کا علم لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو علماء کے اٹھا لیے جانے سے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی لوگ کتاب و سنت تک نہیں پہنچ پائیں گے، من مانی تعویل کی جائے گی جاہلوں کے ذریعے۔ اور آج دھیرے دھیرے ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جوہلا، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے علامہ، مفتی، فقیہ کہتے ہیں، جنہیں کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے، جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو لوگوں کے درمیان لا کر پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ، بہت بڑے فہامہ ہیں، جنہیں قرآن حدیث نہیں سمجھتا ہے، یہ کہیں گے کہ ہم علامہ ہیں۔ اصل علم کتاب و سنت ہے،
कितने भी बड़े इमाम फ़कीह बुज़ुर्गों की किताब आप पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आपको किताब व सुन्नत का इल्म नहीं आता है। असल इल्म किताब व सुन्नत का है, और अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए आप आलिम नहीं है, जाहिल है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान के उठा लिए जाने से पहले कसरत से उसकी तिलावत कर लो, इसलिए कि कुरान उठा लिया जाएगा। लोगों ने पूछा जब ये कुरान उठा लिया जाएगा तो लोगों के सीनों में कैसे रहेगा? सीनों में रहने का मतलब उसको याद रखना। उन्होंने कहा रात में उसे पढ़ेंगे लेकिन सुबह को वो जहन से मिट जाएगा, यानी याद नहीं रहेगा, वो याददाश्तों के अंदर महफूज नहीं रहेगा। वो लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह को भी भूल जाएंगे, जाहिलियत की बातों और अशार में पड़ जाएंगे। ये उस वक्त होगा जब अल्लाह का कौल उन पर साबित हो जाएगा। ये कुर्ब क़यामत के ताल्लुक़ से, यानी जो कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया वइदा वक़ाल क़ौलु अलैहिम, जब अल्लाह का कौल उन पर साबित होगा उस वक्त लोगों की हालत ऐसी हो चुकी होगी, कुरान पढ़ेंगे याद नहीं होगा, और कुरान किताब व सुन्नत को छोड़कर जाहिलियत की बातों और अशार में पड़ जाएंगे। ये उनकी हालत बन चुकी होगी, उन्हें किताब व सुन्नत के अंदर मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद इसके माना में कई अक़वाल कि अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया वइदा वक़अल क़ौलु अलैहिम, उन पर अल्लाह का कौल साबित हो जाएगा कि ज़िम्न में ज़िक्र किए हैं। उसके बाद कहा मैं कहता हूँ सारे अक़वाल पर गौर करने के बाद एक माना की तरफ रुजू किया जाता है जिसकी दलील आयत का आखिर हिस्सा है कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। ये सारे अक़वाल का निचोड़ है जो अल्लाह ने इस आयत के आखिर में इरशाद फरमाया है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें जब ज़ाहिर हो जाएंगी तो किसी नफ्स को ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा। जो पहले से ईमान नहीं लाया या ईमान लाने के बाद कोई अमल फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। कब होगा ये तीन चीज़ें, कब ज़ाहिर होगी? वो तीनों चीज़ें कौन सी है? सूरज का मगरिब से तुलू होना, इसलिए कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। जब सूरज मगरिब में जाने के बाद उसी तरफ से वापस निकल आएगा तो ये मगरिब से तुलू होना है। दज्जाल का निकलना और ज़मीन के चौपाए का दाब्बतुल अर्द का निकलना, ये तीन बड़ी निशानियाँ जब ज़ाहिर होगी तो किसी का ईमान लाना उसको फ़ायदा नहीं देगा। और अगर वो कोई अमल भी करेगा, उसके बाद नमाज़ पढ़ेगा, रोज़े रखेगा या कोई भी नेक काम करेगा, उसके पर उसे अज्र भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि अब सारा मामला ख़त्म हो चुका है और इंसान के आमाल और उसके तौबा के लिए जो दरवाज़े का वक्त था वो भी बंद हो चुका है। इस हदीस के अंदर भी चौपाए के ताल्लुक़ से तज़किरा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नमूदार हुए आए जब कि हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आपने पूछा क्या बहस चल रही है? उन्होंने कहा हम क़यामत का तज़किरा कर रहे थे। आपने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि 10 निशानियाँ ज़ाहिर ना हो जाए, और ये पीछे भी कई अहादीस के अंदर गुज़र चुका है। इन 10 निशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौपाए यानी दाब्बतुल अर्द, ज़मीन से निकलने वाले जानवर का भी तज़किरा किया। इसे इमाम अहमद, अबू दाऊद, मुस्लिम वगैरह ने रिवायत किया है। मुस्लिम में है कि अल्लाह अपने बाप से और वह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 चीज़ों से पहले आमाल में जल्दी करो। सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का निकलना और चौपाए का निकलना। यहाँ पूरी हदीस नहीं, इतनी हदीस को नकल किया गया है। मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 6 बातों से कब्ल अमल में जल्दी करो। दज्जाल, धुआं, यहाँ धुएँ का भी तज़किरा है आगे जो इंशाअल्लाह तफसील के साथ आएगा। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है धुएँ का निकलना और ज़मीन के चौपाए का निकलना। पूरी हदीस को नकल किया। इमाम मुस्लिम कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। आपको फरमाते हुए सुना, सबसे पहली निशानी सूरज का मगरिब की तरफ से तुलू होना है,
یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور چاشت کے وقت چوپائے کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ چاشت کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں چاشت اشراق کو کہتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد جب ایک نیزے کی بلندی کے پر آ جاتا ہے، اس میں کچھ چمک آ جاتی ہے، اسی کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اشراق، اور اسے فارسی کے اندر کہا جاتا ہے چاشت، یعنی سورج نکلنے کے بعد اس میں روشنی کا آ جانا۔ یہ اس وقت جانور نکلنے والا ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے پیچھے بالکل قریب میں ہی واقع ہوگی، یعنی جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا اس کے فوری بعد یہ چاشت کے وقت جانور نکلے گا زمین سے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یعنی سب سے پہلی نشانی متعین نہیں ہے، کون سب سے پہلے ظاہر ہوگی، گرچہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پہلے ہی نکل چکے ہوں گے، اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی ہے۔ یہ سب کچھ جانے پہچانے اور مانوس امور ہوں گے، یعنی جس کے بارے میں انسان اتنا اچھمبے میں نہیں آئے گا، یہ مانوس امور ہوں گے، اس لیے کہ وہ یاجوج ماجوج انسان ہوں گے، ان کا مشاہدہ اور ان کی شکل و صورت صرف مالوف ہوگی، مانوس ہوگی۔ دجال بھی انسان ہوگا، یاجوج ماجوج بھی انسان ہوں گے، تو ان کے نکلنے کے بعد لوگوں میں اتنی زیادہ ہلچل نہیں ہوگی، یہ بالکل معروف چیز ہے۔ لیکن دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو ان سے باتیں کرے گا، یہ غیر مانوس ہوگا، اس لیے کہ کبھی لوگوں نے ایسا دیکھا نہیں کہ جانور باتیں کر رہا، ان کی اپنی زبان میں مخاطب ہونا اور پھر اس جانور کا لوگوں کو ایمان اور کفر کے نام کا داغ لگانا، یہ سب کچھ عام معمولات زندگی سے باہر ہے۔ یعنی عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک جانور نکلے باتیں کرے۔ سب سے پہلی بات کہ زمین سے جانور نکلنا یہ خود اچھمبے والی بات ہے کہ زمین سے فصلیں نکلتی ہے، درخت نکلتا ہے، جانور نکلے، لوگ حیران ہوں گے، اور نکلنے کے بعد لوگوں سے بات کرے، بات بھی کیسے، ان کی اپنی زبان میں جس کو وہ سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی عربی داں ہوگا تو اس سے عربی میں بات کرے گا، کوئی انگلش بولنے والا ہوگا اس سے اس زبان میں بات کرے گا، اور اگر کوئی اردو بولنے والا اس زبان میں بات کرے گا، ہر کسی سے اس کی اپنی زبان جس کو وہ سمجھتا ہے اس زبان میں بات کرے گا، یہ حیرت ناک۔ اور تیسرا حیرت ناک معاملہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی پیشانی کے پر وہ داغ لگائے گا کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، تو یہ تینوں چیزیں انتہائی حیرت ناک ہوگی۔ یہ زمین کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہوگی، جیسا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مانوس اور معلوم عادت کے برخلاف پہلی آسمانی نشانی ہوگی، یعنی ایک نشانی آسمان میں ظاہر ہوگی اور ایک نشانی زمین میں ظاہر ہوگی، یعنی لوگ اوپر سے بھی حیران ہوں گے، نیچے سے بھی حیران ہوں گے، آسمان و زمین ہر جگہ انہیں حیران کر دینے والی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اس چوپائے کا عمل جس کے تعلق سے احادیث آئی ہیں کہ وہ لوگوں کو مومن اور کافر کی نشانی لگائے گا، مومن جب اس کے چہرے کو دیکھے گا تو لگے گا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے، پھر وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مومن لکھ دے گا، لیکن کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک کالا نقطہ لگائے گا اور ان دونوں کے درمیان لکھے گا کافر۔ یہ اس جانور کا عمل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ مومن سے ملے گا تو اس کے چہرے کے پر ایک نقطہ لگائے گا جس سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا، اور کافر کے چہرے کے پر ایک کالا نقطہ لگائے گا جس سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ لوگ مال میں مشترک ہوں گے اور شہروں میں ایک ساتھ رہیں گے، مومن کافر کو پہچانے گا اور کافر مومن کو، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرے حق میں میرا فیصلہ کر۔ یہ سارے لوگوں کے درمیان بالکل واضح اور نمایاں ہو جائے گا۔ اس کی صفات میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اپنی تفسیر، انتہائی مشہور تفسیر سعدی سے معروف ہے، فرماتے ہیں یہ ایک مشہور چوپایا ہے جو اخیر زمانے میں قیامت کی نشانی بن کر نکلے گا، جیسا کہ اس کے بارے میں کثرت سے روایات ملتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کیفیت بیان نہیں کی ہے، یعنی وہ چوپایا وہ جانور کیسا ہوگا، اونٹ ہوگا، بکری ہوگا، گائے بیل کیا ہوگا، نہیں، بس وہ جانور ہوگا، زمین سے نکلے گا، کیفیت آپ نے نہیں بیان کی، صرف اس کے اثر اور مقصد کو بیان کیا، اور یہ کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو خرق عادت لوگوں سے بات کرے گا، جس وقت وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، اور اس وقت تو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں شک کر رہے ہوں گے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، بیان تو کیا گیا ہے لیکن کیا واقعتاً ایسا ہونے والا ہے، شک کر رہے ہوں گے، تو وہ مومنوں کے لیے حجت و برہان بن کر آئے گا
اور دشمنوں کے خلاف حجت ہوگا۔ مومن اپنی بات میں پکے ثابت ہو جائیں گے، جس پر ہم ایمان رکھتے تھے وہ چیز ظاہر ہو گئی، اور کافر اپنی جگہ کے پر جھوٹے ٹھہریں گے کہ ہم جس کا انکار کرتے تھے وہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہو چکی ہے، ہم جھوٹے ٹھہر چکے ہیں۔ اب یہاں آخر میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، تعویل کرنے کی کوشش کی، دجال کے بارے میں بھی، یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی۔ اب یہاں دابۃ الارض، زمین کے نکلنے والے جانور کے بارے میں بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں فضول بے معنی ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، جیسا کہ سورہ نمل کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا، اور احادیث میں کثرت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والے جانور کا بھی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کسی قسم کی تعویل، شک اور شبہ اس کے بارے میں نہیں کرتے۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ ایمان بالآخرہ کا انکار کر رہا ہے، اور اس بنیاد کے پر وہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے، اور ایمان کی جتنی بھی بنیادیں ہیں ان تمام بنیادوں کے پر جیسا ایمان کا تقاضا ہے ویسا ایمان رکھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے شبہات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔